ایک ایسا تابوت جسے ڈھونڈنے کے لیے یہودی عیسائی دن رات کیے ہوئے ہیں، ایک نعمت اور ایک کھوئی ہوئی مسلمانوں کی وراثت یعنی کہ تابوت سکینہ۔ مزید ویڈیو شروع کرنے سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ یہ شمشاد کی لکڑی سے بنایا گیا صندوق تھا جو حضرت آدم علیہ السلام پر نازل ہوا۔ یہ صندوق آپ کی آخری زندگی تک آپ کے پاس رہا۔ اس کے بعد آپ کی اولاد ایک دوسرے کے بعد ملتا رہا۔ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، اور جب حضرت یعقوب کے بعد یہ صندوق بنی اسرائیل کو ملا تو انہوں نے اس پر قبضہ کر لیا، لیکن چونکہ یہ انبیاء کی وراثت تھی اس لیے یہ صندوق حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مل گیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملا تو آپ اس میں تورات اور اپنا خاص سامان رکھنے لگے۔ یہ بڑا ہی مقدس اور بابرکت صندوق تھا۔ بنی اسرائیل جب کفار سے جہاد کرتے تو کفار کی کثرت اور دہشت دیکھ کر ان کے حوصلے پست ہو جاتے تھے اور ان کے دل زور زور سے دھڑکنے لگتے تھے۔ جب یہ سارا ماجرا پیش آتا تو بنی اسرائیل اس صندوق کو اپنے آگے رکھ لیتے، پھر اس صندوق سے ایسی برکتوں اور رحمتوں کا نزول ہوتا کہ بنی اسرائیل کے دھڑکتے ہوئے دل مضبوط چٹانوں سے بھی زیادہ سخت ہو جاتے اور ان کے حوصلے بلند ہو جاتے، اور جس طرح یہ صندوق آگے بڑھتا جاتا اس میں سے نصر من اللہ و فتح قریب کی صدائیں بلند ہوا کرتی تھی اور لشکر وہ جنگ اللہ کے حکم سے فتح کر لیتا تھا۔ دوسری طرف بنی اسرائیل میں جب کوئی اختلاف پیدا ہوتا تو لوگ اس صندوق کو حاضر و ناظر رکھ کر فیصلہ کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بنی اسرائیل اس صندوق کو آگے رکھ کر دعائیں بھی مانگا کرتے تھے اور ان کی دعائیں قبول ہوا کرتی تھیں۔ بنی اسرائیل کے لیے یہ تابوت برکتوں، رحمتوں اور بلاؤں، مصیبتوں کی رفع کا ذریعہ تھا، مگر جب بنی اسرائیل طرح طرح کے گناہوں میں ملوث ہو گئی اور ان کے لوگوں میں معاصی و طغیان اور سرکشی و عصیان کا دورہ ہوا تو ان کی بدعمالیوں کی نحوست سے ان پر خدا کا یہ غضب نازل ہوا کہ قوم عمالقہ کے کفار کے ایک لشکر نے جس کا نام جرار تھا بہت سارے کفار کے ساتھ ان لوگوں پر حملہ کر دیا۔ اس لشکر نے بنی اسرائیل کا قتل عام کر کے ان کی بستیوں کو تباہ کر دیا۔ بنی اسرائیل کے سارے شہر کو نیست و نابود کر دیا گیا اور اس بابرکت صندوق کو کوڑے دان میں پھینک دیا۔ جب قوم عمالقہ نے اس صندوق کی بے ادبی کی تو ان پر یہ وبال پڑا کہ یہ لوگ طرح طرح کی بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا ہو گئے۔ اسی وجہ سے قوم عمالقہ کے 5 شہر مکمل طور پر تباہ و برباد ہو گئے تھے، یہاں تک کہ قوم عمالقہ کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ سب کچھ اس بابرکت صندوق کی بے ادبی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جب یہ خبر سارے کفار کو معلوم ہو گئی تو ان کی آنکھیں کھل گئیں۔ پھر انہوں نے اس مقدس صندوق کو ایک بیل گاڑی پر لادا اور بیلوں کو بنی اسرائیل کی جانب روانہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 4 فرشتوں کو مقرر کیا جو اس مقدس صندوق کو بنی اسرائیل کے نبی حضرت شموئیل علیہ السلام کی خدمت میں لائے۔ اس طرح بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی نعمت دوبارہ ان کو مل گئی، اور یہ صندوق ٹھیک اس وقت حضرت شموئیل علیہ السلام کے پاس پہنچا جب حضرت شموئیل علیہ السلام نے طالوت کو بادشاہ بنایا تھا، لیکن بنی اسرائیل طالوت کی بادشاہت پر آمادہ نہ ہو رہے تھے، اور بنی اسرائیل کی ایک شرط ٹھہرائی جس میں کہا گیا کہ اگر تابوت سکینہ طالوت کی بادشاہ بننے پر مل جاتا ہے تو ہم اسے بادشاہ تسلیم کر لیں گے۔ چنانچہ کچھ ایسا ہوا کہ فرشتے اسی وقت یہ تابوت لے آئے جب یہ شرط ٹھہرائی گئی تھی، اور پھر بنی اسرائیل نے طالوت کو اپنا بادشاہ تسلیم کر لیا، جیسا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا اس کی بادشاہی کی نشانی یہ ہے کہ آئے تمہارے پاس تابوت جس میں تمہارے رب کی طرف سے دلوں کا چین اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں، معزز موسیٰ اور معزز ہارون کے ترکے کی، اٹھا لائیں گے اسے فرشتے، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے تمہارے لیے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ کو انبیاء کی وراثت کہا گیا ہے، لیکن دراصل اس میں موجود کیا تھا؟ تو اس کا جواب ہے اس مقدس صندوق میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا اور ان کی مقدس جوتیاں، حضرت ہارون علیہ السلام کا امامہ، حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی، توریت کی تختیوں کے چند ٹکڑے، کچھ من و سلوہ، اس کے علاوہ انبیاء کرام کے صورتوں کے حلیہ مبارک تھے۔ اب دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تابوت سکینہ کہاں ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ
کہ تاریخ کو دیکھا جائے تو حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے تک اس مقدس تابوت کو رکھنے کے لیے کوئی خاص انتظام نہیں تھا۔ اس کو رکھنے کے لیے ایک الگ خیمہ لگایا جاتا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خدا کا گھر بنانا شروع کیا، جو عین اس مقام پر ہے جہاں آج مسجد اقصی موجود ہے۔ لیکن یہ عالی شان خدا کا گھر آپ کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے عہد میں مکمل ہوا، اور آج کے دور میں اسے ہیکل سلیمانی یا ٹیمپل آف سلیمان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کو یہ نام یہودیوں نے دیا تھا۔ جب ہیکل سلیمانی کی تعمیر مکمل ہو گئی تو اس مقدس تابوت کو اس میں پورے احترام کے ساتھ رکھا گیا، اور اسی طرح یہ مقام یہودیوں کا مقدس ترین مقام بن گیا۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد ہونے والی جنگوں نے اس ہیکل کی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ بابل کے بادشاہ بخت نصر نے اس ہیکل کو مکمل طور پر تباہ کر دیا تھا، اور بعد میں اس ہیکل کو آگ لگا دی، اور اسی کے ساتھ وہ یہاں سے مال غنیمت اور تابوت سکینہ کو اپنے ساتھ بابل لے گیا۔ اور اس جنگ کا یہ نتیجہ نکلا کہ آج ہیکل کی کوئی بھی چیز اپنی اصلی حالت میں باقی نہیں رہی۔ ان تمام تباہیوں کے نتیجہ میں تابوت سکینہ کہیں غائب ہو گیا تھا، اور اس کا کوئی نشان آج تک نہیں ملا۔ لیکن ماہر آثار قدیمہ اور خصوصاً یہودی مذہب سے تعلق رکھنے والے ماہر اس کی تلاش میں سرگرداں ہیں، تاکہ وہ اس کو ڈھونڈ کر اپنی اصلی روحانیت کو واپس پا سکیں جو کبھی ان کو عطا کی گئی تھی۔ تابوت سکینہ کی موجودگی کے بارے میں مختلف حقائق سامنے آئے ہیں، ان پر انگریزوں، عیسائیوں اور یہودیوں نے بڑی ریسرچ کی ہے، لیکن تمام معلومات کا محور یکساں نہیں ہے۔ جو پیش گوئی سب سے مقبول ہے وہ یہ ہے کہ یہ تابوت آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کہیں دفن ہے، جو فلسطین میں آج بھی کہیں گم ہے، جس کو یہودی ڈھونڈنے کے لیے آئے دن بیت المقدس کی کھدائی کرتے ہیں۔ یہ وہی محل ہے جس کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کی مدد سے تعمیر کروایا تھا۔ اس ہیکل کی بنیادوں کو آج بھی ڈھونڈنے کی کوشش جاری ہے۔ بہرحال اس کے متعلق بہت سے نظریات ہیں، اور میرا خیال ہے کہ یہ تابوت آج بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کے اندر کہیں دفن ہے۔ کچھ لوگوں کے نزدیک اس تابوت کو افریقہ لے جایا گیا تھا۔ ایک مشہور آثار قدیمہ ران وائٹ کا کہنا ہے کہ یہ مشرقی وسطی میں موجود ہے۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس تابوت کو ڈھونڈنے کی کوششیں انگلینڈ میں کرنی چاہیے، جبکہ کچھ اسکالرز کا ماننا ہے کہ یہ مقدس تابوت ایتھوپیا کے قدیم گرجا گھر ایکسم میں پڑا ہوا ہے۔ ایک اور نظریے کے مطابق یہ مقدس تابوت بحر مردار کے قریب ایک غار کے اندر کہیں گم ہو چکا ہے۔ یہودیوں کے نظریہ کے مطابق 1981 میں اسے حضرت سلیمان کے پہلے محل کی کھدائی کے دوران نکال کر کہیں نامعلوم جگہ پر منتقل کر دیا گیا تھا، جبکہ کھدائی کرنے والے یہودیوں کا کہنا تھا کہ وہ اس صندوق کے بالکل قریب پہنچ چکے تھے، لیکن اسرائیل گورنمنٹ نے مسلمانوں اور عیسائیوں کے پریشر میں آ کر اس کی کھدائی پر پابندی لگا دی تھی، اور اس کام کو نامکمل ہی چھوڑنا پڑا تھا۔ ایک صوفی بزرگ کا کہنا ہے کہ یہ تابوت پاکستان کے علاقے بہاولپور کے قصبہ توسا شریف میں ہے۔ بہرحال کوششیں جاری ہیں، لیکن تاحال انہیں ناکامی کا سامنا ہے، اور حتمی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ تابوت کہاں ہے، لیکن اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں کہ قرب قیامت اس کی تلاش مکمل ہو جائے گی اور اسے حاصل کر لیا جائے گا۔ اسی کے ساتھ پورا اسرار واقعات کے قسط نمبر 3 کا کرتے ہیں اختتام۔ ملتے ہیں اگلی قسط میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔